شب برات آج ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے منایا جائے، کس طریقے سے گھروں کو سجایا جائے۔ آخر شب برات ہے کیا؟ تو آج ہم لوگ سمجھیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، شب برات کی فضیلت کیا ہے، اور شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے یقیناً، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ یہ تمام باتیں ہم لوگ جانیں گے۔ تو حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کے رات کو گھر سے باہر نکلے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے یہاں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور گھر کے باہر نکلے تو حضرت عائشہ کے دل میں بڑی غیرت گزری، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ ان کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تھے اور رات میں اٹھ کر کسی اور بیوی کے یہاں جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لی۔ وہ دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جو قبرستان ہے جنت البقیع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مردوں کے لیے دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے لوٹے تو وہ جلدی جلدی لوٹی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ حضرت عائشہ کی سانسیں پھول رہی ہیں۔ جب بھی کوئی انسان جلدی جلدی چلتا ہے، ہم لوگ یا آپ میں سے کوئی بھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان سمجھ جائے گا کہ یہ انسان شاید کہیں سے چل کر کے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے عائشہ، کیوں سانسیں پھول رہی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں بتائیں جو ان کے دل میں آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ خیال کرتی اور گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے زیادہ مردوں کی بخشش کرتا ہے۔ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ اس میں بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ وہاں کے لوگوں کا ہی پیشہ تھا بکریوں کا پالنا، وہاں کا ذریعہ معاش بکریاں ہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت تعداد کے لیے یہ بیان کیا کہ بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم میں جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مردوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو میں دعا کے لیے گیا تھا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان قبرستان جا سکتا ہے، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ قبرستان انسان دو وجہ سے جائے گا، یا تو مردوں کے دعا کے لیے یا پھر خود کی عبرت کے لیے۔ لیکن جس ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں، جس طریقے سے قبرستان کو بالکل سجا دیا جاتا ہے، لائٹ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے، ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی قبرستان ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی میلہ ہے۔ وہاں جا کر کے آدمی کیا دعا کرے گا، کیا عبرت حاصل ہوگی؟ اگر عبرت ہی حاصل کرنا ہے تو عام دنوں میں 2-3 بجے، جبکہ بالکل ہر جگہ پرسکون ماحول ہوتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، اس جگہ آپ قبرستان جائیں، اس وقت آپ قبرستان جائیں اور دعا کریں اور عبرت حاصل کریں۔ لیکن خیر، اس رات میں بھی اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے جاتا ہے اور تمام طرح کے خرافات سے بچتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ثواب مل جائے گا۔ لیکن جس مقصد کے تحت قبرستان جایا جا رہا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ جوک در جوک دوست سارے لوگ مل کر کے جاتے ہیں اور قبرستان میں جا کر کے ہنسی مذاق ہوتا ہے، موبائل چلایا جاتا ہے، حالانکہ قبرستان تھا عبرت حاصل کرنے کی جگہ، لیکن اس کو کھیل تماشا بنا دیا گیا۔ اب اس میں نماز وغیرہ پڑھا جاتا ہے، تو شریعت میں کیا ہے اس کو بتانے سے پہلے میں اپنی بات بتا دیتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو لوگ بولتے تھے کہ اس رات میں ایسے عبادت کیا جاتا ہے، ویسے عبادت کیا جاتا ہے، اس رکعت میں اتنا مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہوگا، یہ سورہ پڑھنا ہوگا، وہ سورہ پڑھنا ہوگا۔ بچے تھے، کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا، تو کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔
اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی خاص طریقہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس رات میں بھی نفل نماز پڑھا جائے گا، انفرادی طور پر جماعت بنا کر کے نہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ انسان گھر میں نماز پڑھے۔ جن کا گھر بڑا ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا جن کا 2 روم ہے 3 روم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا گھر چھوٹا ہے یا 1 روم کا گھر ہے، اس میں اور لوگ ہیں تو عبادت کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے، یا لوگ آرام کر رہے ہیں تو ان کے آرام میں خلل ڈالنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگ کیا کریں، مسجد چلے جائیں، لیکن مسجد میں جا کر کے کوئی تماشا نہ کریں، مسجد میں جائیں عبادت کرنے کے لیے۔ پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس رات کی جو فضیلت ہے، آپ اگر آدھا گھنٹہ جگ کر کے عبادت کر لیا، 1 گھنٹہ جگ کر کے عبادت کر لیے، یا آپ 4 رکعت آپ نے تہجدی سے پڑھ لیا، تب بھی آپ اس رات کی جو فضیلت ہے اس کو آپ حاصل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت ہم کیسے کریں؟ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ نفل نماز پڑھیں 2 رکعت کر کے، اس میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ کون سی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے یا کوئی متعین سورہ پڑھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو جو یاد ہے آپ نیت باندھیں، الحمدللہ پڑھیں، سورہ پڑھیں، پھر دوسری رکعت کریں۔ باقی نماز جس طریقے سے پڑھتے ہیں عام دنوں میں، بس وہی طریقہ ہے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ پڑھیے، رکوع کیجیے، سجدہ کیجیے، پھر دوسری رکعت کو اسی طریقے سے پورا کیجیے، سلام پھیریے، تہجد پڑھیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ نفل نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب تسبیح اور ذکر میں ہی آتا ہے۔ اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم خاموش بیٹھ کر کے جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے زور سے وہاں سنیں۔ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دعائیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے، کیا کوئی شخص ہے جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اس کو روزی دوں؟ کیا کوئی شخص ہے جو بیمار ہو اور مجھ سے وہ شفا مانگے میں اس کو شفا عطا کروں؟ یا کوئی شخص پریشان حال ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پریشانی کو دور کروں؟ یہ تمام اعلانات فرشتے کرتے رہتے ہیں مغرب سے لے کر کے فجر تک۔ تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق دعا کریں، تمام مومنوں اور مومنات کے لیے دعا کریں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جو میں نے دیکھا اور مجھے بتایا گیا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مثال کے طور پر مان لیجئے یہ کتاب ہے، اس طریقے سے کھول لیے اس کو، اور اس طریقے سے انگلی رکھ کر کے جو ہے بس ایسے پھرا رہے ہیں کہ میں قرآن کے آیت پر انگلی پھیر رہا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اس طریقے سے کرنے سے۔ یہ تمام اعلانات فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے صبح تک کرتے رہتے، اس رات میں متعین ہوتا ہے کہ اس دنیا سے کون شخص اس سال جانے والا ہے، یعنی آپ کے زندگی، اور کون شخص پیدا ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی متعین ہوتا ہے کہ اس سال کون شخص حج کرنے کے لیے جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں متعین ہوتی ہیں۔ اس سال کس انسان کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور اگر اس کو پہلے سے رزق دیا جا رہا ہے تو اس کو کس آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ تمام اعلانات ہیں۔ اپنے اعتبار سے دعا کریں اور دل لگا کر کے دعا کریں۔ شب قدر کے بعد یہ بڑی بابرکت والی رات ہے۔ کچھ حدیثوں میں آیا ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے برکت والی رات یہی ہے۔ تو اس رات میں تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو مشرک ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ سے کچھ مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا، کینہ رکھنے والے دل میں، کبھی کسی سے تھوڑی موڑی بات ہو گئی اور انسان دشمنی پال لیا، اچھا فلاں نے مجھے اس طرح کے تکلیف پہنچایا تھا، یقیناً میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا۔
یا میں اس کو کچھ نقصان پہنچاؤں گا، تو یہ ساری چیزیں کینہ ہے۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والے، یعنی آپ سے کوئی رشتہ جوڑ رہا ہے اور آپ اس سے رشتہ ختم کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور والدین کے نافرمان، جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شراب پینے والے، جو لوگ شراب پیتے ہیں، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ گناہ عظیم ہے کہ ایسی بابرکت رات میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے، تو ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس رات میں بہت زیادہ آتش بازی اور پٹاخہ کو پھوڑا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ آتش بازی آخر نوجوان کیوں کرتے ہیں۔ یہ پٹاخہ پھوڑنے اور آتش بازی کرنے کا جو رسم ہے، یہ صرف رسم نہیں بلکہ ایک ایسا بے گناہ لذت ہے کہ اس کی دنیاوی تباہیاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو اس میں مال کا ضائع کرنا ہے، آپ پٹاخہ لے لیے، آپ پٹاخہ نہیں جلا رہے ہیں، اپنے پیسے کو جلا رہے ہیں، یہ بیجا اسراف ہے۔ اور اسراف کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ دوسرے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فضول خرچ کرنے والے کو، اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ نوجوان بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ تو خوشی منانے کا طریقہ ہے، پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے، پٹاخہ پھوڑ کر کے پیسوں جلا کر کے، اگر کوئی مانگے پیسہ تو 5 روپے نہیں نکلے گا، لیکن 200 500 1000 کا پٹاخہ جلا دیں گے، کوئی احساس نہیں ہوگا۔ یہاں بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، یہ لو، اس سے تم آتش بازی کرو، پھول جھڑی لے لو، پٹاخہ لے لو اور پھوڑو۔ مطلب بچپن سے ہی خدا کے احکام کے خلاف ورزی کرنے کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ جو بھی بچے خرافات کرتے ہیں، تماشا مچاتے ہیں، پٹاخہ پھوڑتے ہیں، کس کے بچے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے بچے ہیں۔ آخر یہ بگڑے کیوں، بدماش کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کو تعلیم سے محروم رکھا گیا، ان کو بچپن میں صحیح سے تربیت نہیں کی گئی۔ اس کے ذمہ داری کس کی تھی؟ ماں باپ کی تھی۔ ماں باپ بھی بے تربیت ہوں گے۔ جب ماں باپ کو تربیت نہیں ہوگی تو بچے کو کیا تربیت کریں گے؟ پٹاخہ پھوڑا جاتا ہے، کبھی بچے جل جاتے ہیں، کبھی بڑے جل جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ پٹاخہ کی جو چنگاریاں ہوتی ہیں وہ دکانوں اور مکانوں تک میں چلی جاتی ہے اور آگ لگ جاتا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہ رسمیں نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ دوسری چیز جو میں نے دیکھا، یہ جو میں دیکھا ہوں میں اس کو بول رہا ہوں، قبرستان کے بغل میں بہت سارے مانگنے والے مانگنے والیاں بیٹھی رہتی ہیں، اور سارے لوگ اپنے گھر سے بہترین کھانا بنا کر کے ان کو دیتے ہیں، روٹیاں وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، حدیث میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن ایک آدمی ہے، اس کو 50 آدمی اگر کھانا کھلائیں، کھانا دیں، تو وہ کھانا کھا پائے گا؟ نہیں کھا پائے گا۔ کھانا مانگنے والے جو کھانا لیتے ہیں، آپ غور کریں کہ وہ کھانا جھولا میں بھرتے جاتے ہیں، ان کے ہاں فریج وغیرہ تو نہیں ہوتا ہوگا، اگر واقعی میں وہ غریب ہیں تو فریج تو نہیں ہوتا ہوگا۔ اب جب ایک آدمی کو جھولا بھر کھانا دے دیا گیا تو وہ کھانا کیا خراب نہیں ہوگا؟ پورا کھانا کھا لیں گے؟ نہیں، وہ اس میں سے پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا کھانا زیادہ بہتر ہے اور کون سا کھانا اس سے کمتر ہے۔ جو کھانا زیادہ بہتر ہے اس کھانا کو کھا لیتے ہیں، اور جو کھانا کمتر ہے یا تو خراب ہو جاتا ہے یا اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ کی محنت، آپ کا کھانا، یہ سارا بیکار چلا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مطلب کوئی کھانا نہ دے، آپ دینا چاہتے ہیں تو دیں، لیکن
کھانا دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے بقدر 10 روپیہ 20 روپیہ 30 روپیہ 40 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ جو بھی آپ کی استطاعت ہے آپ دے دیں۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ واقعی میں ضرورت مند ہے تو پیسے سے اپنا ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے صرف کھانا دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ضرورت ہو اس کو جو کہ کھانا سے پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مانگنے والے کو کچھ پیسہ دے دے۔ اور اس وقت میں بہت سارے نقلی ڈپلیکیٹ بھی مانگنے والے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ایک رسم ہے، لوگ آئیں گے اور ہم کو دیں گے ہی، تو ایسے جگہ دینے سے پرہیز کریں۔ اپنے بغل وغیرہ میں دیکھیں کہ آپ کے ہاں کوئی بیوہ تو نہیں ہے، ان کے ہاں آپ کچھ پیسہ دے دیں، ان کا گھر چل جائے گا، ان کے ہاں 2 ٹائم کا دعوت کرا دیجئے، کتنا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کا کوئی پڑوسی غریب ہے آپ اس کا خیال کر لیں، اس میں زیادہ آپ کو ثواب ملے گا بالمقابل ان مانگنے والوں کے دینے کے۔ وہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کھانا پھینکتے ہوئے، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی جو فضیلت ہے ہم سب کو حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی خرافات ہیں، ان تمام خرافات سے ہم سب کو بچائے۔